السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، اقبال پور اسٹار کے حوالے سے براس ٹیکس نے ایک سلسلہ شروع کیا جسے آپ لوگوں نے بہت سراہا. کافی طویل ہم نے اس کے اوپر اپنے پروگرامز کا سلسلہ جو ہے جاری رکھا اور بہت ڈیٹیل ہم نے اس کے اوپر زید صاحب کی انالیسز لیا. آج ہم براس ٹیکس کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کہ زیادہ تر لنکڈ ہے اسپرچل ڈائمینشن جن کی ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں کچھ بات بھی کی ہے ان حوالے سے. لیکن اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں زید صاحب سے. جی زید صاحب. دیکھیے معروف، ہم یہ بہت پہلے جب ہم نے شروع میں اپنے پروگرام کیے تھے تو ہمارے 18ویں اور 19ویں پروگرام براس ٹیکس سیریز کے ان کا تعلق اسپرچل ڈائمینشنز تھا. ان پروگراموں کا نام ہی یہی تھا کہ رول آف اسپرچل فورسز ان جیو پالیٹکس، یعنی جنگی حکمت عملی میں روحانی قوتوں کا کردار. ایک غیر معمولی موضوع تھا. اس موضوع پر اس سے پہلے کبھی بات اس طرح نہیں کی گئی تھی. ہمارا جو سارا ایمفسس ہے، ہمارا جو سارا زور ہے وہ اس بات کے اوپر ہے، جو کہ ہم نے کلام اقبال میں بھی اس کو ہم نے دیکھا. یہ غازی کی جو پوری سیریز ہم نے کی ہے اس کے اندر بھی اس بات کو ہم نے ایمفسائز کیا کہ جو کچھ جیو پالیٹکس آپ کو دنیا میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک غیر معمولی روحانی ڈائمینشن ہوتا ہے. بہت زیادہ اسٹرانگ فورسز ہوتی ہیں جو آپریٹ کرتی ہیں. کہیں پہ وہ فورسز براہ راست دخل دیتی ہیں، جیسے ہم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ابابیلوں نے براہ راست دخل دیا اور اپنی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کو تباہ کر دیا. یعنی آج کے دور میں آپ کہیے کہ ایک روحانی ایئر فورس تھی جس نے ایک فزیکل آرمڈ بریگیڈ کو تباہ کر دیا. مگر وہ براہ راست دخل اندازی تھی روحانی قوتوں کی جس نے دنیا کی جیو پالیٹکس چینج کر دی. کیونکہ اگر نعوذ باللہ خانہ کعبہ ٹوٹ جاتا تو دنیا میں پھر آگے تاریخ کیا ہونی تھی وہ کوئی نہیں جانتا. اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعا فرمائی اور وہ وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما کی وہ آیت ہے کہ جب آپ نے نہیں پھینکا وہ پھینکا، جب اللہ نے پھینکا مٹی اٹھا کے آپ نے کفار کی طرف پھینکی تو پھر ملائکہ کا نزول ہونا شروع ہو گیا. اور قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا. آج بھی اگر آپ بیٹل آف بدر میں جائیں، یعنی بدر کے میدان میں جائیں، تو وہاں جو نقشے بنے ہوئے ہیں دیواروں پہ انہوں نے جنگ کا پورا نقشہ بنایا ہے. اس میں ایک طرف مسلمانوں کی فوج آتی ہے، ایک طرف قریش کی فوج ہے، اور ایک تیسرا راستہ بنایا جہاں ملائکہ کی فوج آ رہی ہے. یہ مسلمان تاریخ کا اتنا بڑا اور اہم حصہ ہے کہ اس کو عقلی طور پر ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا. اور اسی طرح ہم نے یہ بھی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جہاں اسپرچل انٹیلیجنس ملی مسلمانوں کو کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دی اور مرتب کی. ہمیں نور الدین زنگی کا وہ مشہور واقعہ یاد ہے کہ جب ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے حکم دیا کہ مدینے میں 2 صلیبی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ ایک جنگی مہم تیار کی گئی کہ جس نے مدینے میں جا کے ان صلیبیوں کو تلاش کیا. اور آج بھی روضہ مبارک کے آس پاس وہ گہری خندق کھود کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ڈالی ہوئی ہے انہوں نے تاکہ کوئی اور خندق لگا کے حضور کے روضے تک نہ پہنچ سکے. یہ وہ اگزامپل ہے جہاں پہ اسپرچل انٹیلیجنس ملی. یعنی حضور نے خود تشریف لا کے روحانی طور پر نور الدین زنگی کو ایک بشارت دی، خوشخبری دی کہ تم یہ، اور اس کو حکم دیا کہ جا کے اس کام کو کرو. اسی طرح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے. کئی احادیثیں ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی نشانیاں بتائی ہیں. یہ بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور ان نشانیوں کو دیکھنے سے مقصد ہی اس ساری احادیث مبارکہ کا بیان کرنے کا یہ تھا کہ مسلمان ان روحانی سگنلز کو، ان اسپرچل انٹیلیجنس کو دیکھتے ہوئے یہ تعین کرتے رہیں کہ ہم کس دور میں پہنچ چکے ہیں اور آئندہ ہمارے پاس کون سا دور آنے والا ہے اور حکمت عملی ہمیں کیا اختیار کرنی چاہیے. حضور نے تو قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات بیان فرمائے. طویل احادیث مبارکہ اس کے اوپر ہیں کہ بعض جگہ صحابہ نے یہ فرمایا کہ ہمیں کچھ یاد رہ گیا، کچھ یاد نہیں رہ گیا، اور جو یاد رہ گیا وہ حدیثوں میں بیان بھی ہو گیا. اور آج بھی علماء تمام تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر رلائے کرتے ہیں قیامت کی نشانیاں پہچاننے کے لیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں، ہم کس دور میں ہیں، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، دجال کب آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے. یہ سب کچھ روحانی انٹیلیجنس کہلاتی ہے. اٹس آل اسپرچل انٹیلیجنس. ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح ہمیں جنگی حکمت عملی کے لیے، جیو پالیٹکس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ہے کہ اپنے ہتھیار تیار رکھو، اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنی اسٹریٹجی ٹیکٹکس بلڈ کرو، جنگی مینوبلٹی اپنی اس طرح رکھو کہ تم دشمنوں کا مقابلہ کر سکو، اسی طرح ہم کو ان روحانی انٹیلیجنس پر بھی بھروسہ کرنے کا اور یہ ایک غیر معمولی طاقت ہے ہمارے پاس کہ جس کی بنیاد پر ہمیں وہ انفارمیشن آ جاتی ہے، وہ اطلاعات پہنچ جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم دشمنوں کے مقابلے میں چند قدم آگے جا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر مایوس ہوں ہم
کسی وقت ہم پہ مایوسی طاری ہو جائے، مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں چوٹ لگے، دکھی ہوں، آگے اندھیرا ہو، تاریکی ہو، تو اس صورت میں یہ خوشخبریاں ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ آئندہ آنے والا دور بہتر ہے، تو حوصلے سے کام لو، چند دن کی تکلیف ہے، انشاءاللہ آنے والا دور بہتر آ رہا ہے۔ یہی خوشخبریاں ہمیں علامہ اقبال کی زبان سے دی گئی تھیں، جس کو ہم نے پوری تفصیل سے ڈسکس کیا تھا۔ ان کی وہ نظم طلوع اسلام اور وہ تمام وہ نظمیں کہ جس میں آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں خوشخبریاں اور بشارتیں دی ہیں انہوں نے، وہ تمام مسلمانوں کو یہ بتاتی ہیں کہ آئندہ آنے والا دور کتنا شاندار ہوگا۔ حضور کی احادیث مبارکہ غزوہ ہند سے متعلق، اس سے متعلق کہ آنے والے دور میں اس علاقے کے خطے کے مسلمان ہندوستان کو دوبارہ فتح کریں گے، غزوہ ہند کی ایک جس طریقے سے قسطنطنیہ والی احادیث جو آپ نے بیان فرمائی تھیں، اس پر 900 سال مسلمان جنگی حکمت عملی بناتے رہے، اور سلطان محمد فاتح نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ کیپچر کیا، تو انہوں نے بھی اس روحانی انٹیلیجنس پر عمل کیا، اور یقین تھا ان کو کہ حضور کی حدیث ہے اور یہ ہونا ہے۔ غزوہ ہند بذات خود ایک حدیث مبارکہ کہ وہ ایسے واقعات ہیں جنہوں نے بھی ہونا باقی ہے۔ اسی طرح تاریخ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسے اولیاء کے ایک سلسلے کو بھیجا ہے کہ جو آنے والے دور کے بارے میں خوشخبریاں مسلمانوں کو دے کر ان کے حوصلے بھی بڑھاتے رہے ہیں، ود اے فزیکل پریزنس، ایکچولی لوگ ان کو دیکھ سکے، بات وہ اولیاء اپنے وقتوں میں موجود ہوتے تھے، اور ان کی ڈیوٹی لگا کرتی تھی اللہ کی طرف سے کہ آئندہ آنے والے دور کی خوشخبریاں یا وارننگز، یا جو مسلمانوں کو کہاں کہاں محتاط رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ اسپرچول انٹیلیجنس مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے، چاہے روحانی طور پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براہ راست کمانڈ ہو، جیسے نور الدین زنگی کو آئی تھی، یا اللہ کے بندوں کی طرف سے۔ مثال کے طور پر ہم نے وہ شہاب الدین غوری کا وہ واقعہ بھی یہ غازی کی سیریز میں ڈسکس کیا تھا کہ جب حضرت معین الدین چشتی نے خواب میں تشریف لا کے شہاب الدین غوری سے کہا تھا کہ ہندوستان پر حملہ کرو، اور پرتھوی راج ان کے مقابلے پہ آیا تھا اس وقت، اور شہاب الدین غوری افغانستان میں بار بار خواب میں اس کو ایک بزرگ تشریف لا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہندوستان پہ حملہ کرو اور ہندوستان تمہیں دیا جا چکا ہے، اور دوسری طرف حضرت معین الدین چشتی نے جلال میں آ کے پرتھوی راج سے کہا تھا کہ میں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا، تو پرتھوی راج مذاق اڑاتا تھا کہ کون سی مسلمان فوج کہاں سے آئے گی جو مجھے زندہ گرفتار کرے گی، اور دوسری طرف خواب میں شہاب الدین غوری کو آ کے حکم دے رہے تھے کہ پہنچو۔ تو جب شہاب الدین غوری ہندوستان آیا ہے اور پرتھوی راج سے مقابلہ ہوا ہے، وہ دردناک شکست دی ہے پرتھوی راج کو، بلکہ اس کو زنجیروں میں گرفتار کیا، اس کے بعد لوگوں نے اس کو بتایا کہ قریب میں ایک بزرگ ہیں جن سے تمہیں ملنا چاہیے، جو تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو شہاب الدین غوری جب حضرت معین الدین چشتی کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو خواب میں آ کے مجھے بلا رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک روحانی انٹیلیجنس تھی، روحانی انفارمیشن تھی، روحانی آرڈر تھا، ایک حکم تھا کہ جو اس کو دیا گیا شہاب الدین غوری کو۔ تو یہ ہماری تاریخ میں اس طرح واقعات بھرے ہوئے ہیں یہ کہ جن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کے ایک بزرگ، ایک غیر معمولی بزرگ، تقریباً 560 ہجری میں، یعنی آج سے کوئی 900 سال بالکل ہندوستان میں گزر کر گئے ہیں، اور ان کا نام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی، اور ایک غیر معمولی اللہ کے ولی، ایک درویش، ایک فقیر، ایک صاحب بصیرت، صاحب نظر، ایک سیر، جو آنے والے دور کی تصویریں دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی، بصیرت دی، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے وہ آگے آنے والے دور میں وہ خوشخبریاں اور وارننگ جو تاریخ میں آنے والا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے وہ چیزیں تحریر کر دی، وہ بیان کیا۔ تو تقریباً 900 سال سے ان کا یہ فارسی کلام، اور اس طرح فارسی میں یہ فارسی کلام مسلمان خاص طور پہ اس خطے میں، یہ پوئٹری ہے، تمام شاعری ہے، اور 900 سال سے یہ پوری مسلمان خاص طور پہ عربی، یہ فارسی اور اردو بولنے والے اس خطے میں یہ کلام ایک مشہور کلام تصور کیا جاتا ہے، مگر چونکہ بہت پرانا ہے اور کئی صدیاں گزر چکی ہیں اس کو، تو پورا کا پورا کلام محفوظ نہیں رہ سکا۔ تقریباً انہوں نے 2-2.5 ہزار شعر کہے تھے اس حوالے سے، لیکن اب تقریباً 250-300 کے قریب شعر ہیں جو باقی بچے ہیں۔ اس کا معاملہ بھی کچھ یہ تھا کہ چونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، تو یہ چیزیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور مسلمانوں نے ہمیں کوئی ان کے بارے میں، ان بزرگ کے بارے میں، ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے صرف یہ کہ یہ کشمیر میں اور دہلی میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے، اور ان کا دور تیمور شاہ، یعنی جو تیمور لنگ بادشاہ ہے، اس سے بھی پہلے کا ہے۔ تیمور تقریباً 1300 سم تھنگ میں آیا تھا، یہ اس سے پہلے کے آلموسٹ 900 ایئرز سے بنتا ہے، اور انہوں نے ہر صدی میں آنے والے بڑے بڑے واقعات کو اس تفصیل سے بیان کیا کہ یقین کیجئے کہ انسان فیسنیٹ ہو جاتا ہے، یقین نہیں آتا، ناممکنات میں سے لگتا ہے کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل۔ جو سب سے پہلا اس کا پبلشڈ نون ریکارڈڈ جو اس کا ڈاکومنٹ ہے
وہ 1851 میں کلکتہ میں چھپا تھا. فرسٹ ورلڈ وار. ایگزیکٹلی. ناٹ فرسٹ ورلڈ وار, وار آف انڈیپینڈنس. 1857 کی جنگ آزادی سے بھی پہلے. اس وقت مغلوں کی حکومت اپنے آخری دموں پہ باقی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ ولی اللہ کے ایک نواسے تھے, شاہ اسماعیل شہید ان کا نام ہے, ان کے ساتھ سید احمد شہید ایک دوسرے بزرگ تھے, جنہوں نے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں اور سکھوں کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا تھا. اور اس کئی سال جہاد کرنے کے بعد ایبٹ آباد کے پاس بالاکوٹ کے مقام پر آپ شہید ہوئے. یعنی سید احمد شہید کی تحریک کہلاتی ہے, تحریک مجاہدین. اور اس میں شاہ اسماعیل شہید جو شاہ ولی اللہ کے نواسے تھے, ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی 1851 میں, اربعین کے نام سے. اربعین کے نام سے کلکتہ سے شائع ہوئی. تو اس سید احمد شہید کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید جو ہیں, ان کی کتاب کے آخر میں نعمت اللہ شاہ ولی کا یہ قصیدہ چھپا تھا. اور شاہ اسماعیل شہید ایک انتہائی ریلائبل, ایک عالم دین, ایک مجاہد, اور ان کی شہادت سکھوں کے ہاتھوں بالاکوٹ میں ہوئی. اس کے بعد مختلف دور میں, یعنی 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی, اس میں بہت بڑا کردار نعمت اللہ شاہ ولی کے اس قصیدے کا تھا, کیونکہ انہوں نے اپنے قصیدے میں ذکر یہ کیا تھا کہ ہندوستان پر انگریز قبضہ کر لیں گے. یعنی 900 سال پہلے لکھا تھا, جب انگریزوں کا وجود نہیں تھا. 900 سال پہلے لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان پر انگریز قبضہ کر لیں گے, نصرانی آ کے قبضہ کر لیں گے, اور تقریباً 100 سال سے کچھ کم وقت تک ان کی حکومت قائم رہے گی. اچھا, چونکہ مسلمان یہ سمجھے کہ انگریزوں کا آمد, انگریزوں کی جو ہندوستان میں آمد ہے وہ 1757 سے شروع ہوتی ہے. یعنی 1757 بیٹل آف پلاسی میں جب سراج الدولہ کو شکست ہوئی, تو جب 1857 قریب پہنچا تو مسلمانوں میں جہاں اور بغاوت کے اسباب پیدا ہو رہے تھے اور آزادی کے لیے ایک تڑپ تھی, اس میں یہ پریڈکشن بھی اپنا رول ادا کر رہی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ 100 سال سے کم انگریز رہیں گے. تو مسلمان یہ سمجھے کہ 1757 سے 1857 تک 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں, لہٰذا اب بغاوت کی جا سکتی ہے, ایک جنگ آزادی برپا کی جا سکتی ہے کہ ہم انگریزوں کو نکال باہر کریں گے. یہاں پر ایک بڑا غیر معمولی واقعہ بیان کرنے کا ہے. اس جنگ آزادی میں کوئی 20-22 سال کے ایک نوجوان شامل تھے, عبد المعبود صاحب ان کا نام تھا. عبد المعبود صاحب جب اس جنگ آزادی میں شریک ہوئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی, تو ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ تم جس آزادی کو یہ سمجھے تھے کہ تمہیں 1857 میں ملے گی, یہ تمہیں 90 سال کے بعد نصیب ہوگی. انگریزوں کے دور کا آغاز 1757 سے نہیں ہے, 1857 سے. انٹرپریٹیشن میں غلطی ہوئی. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عبد المعبود صاحب پاکستان بننے تک زندہ رہے. ان کی عمر کوئی 110-115 سال تھی اس وقت. اس کے بعد ایک عجیب و غریب معجزہ ہوا کہ مزید 40 برس زندہ رہے, اور 162 سال کی عمر میں عبد المعبود صاحب کا انتقال ہوا. اور انہوں نے یہ سارے واقعات جو 1857 سے لے کر جب تک ان کا انتقال ہوتا ہے 1980 وغیرہ کے آس پاس تک, انہوں نے یہ سارے واقعات دیکھے بھی اور وہ چشمدید گواہ بھی ان کے. اور آج عبد المعبود صاحب کی قبر اسلام آباد کے قبرستان میں, جو اسلام آباد میں جو قبرستان ہے H8 کا, اس میں آپ داخل ہوں تو لیفٹ پہ قدرت اللہ شہاب کی قبر ہے, اور قدرت اللہ شہاب کی قبر کے پیچھے عبد المعبود صاحب دفن ہے, اور ان کی قبر پہ کتبہ بھی لگا ہوا ہے, ایک عمر 162 سال. اور یہ چیز ڈاکومنٹڈ ہے. ممتاز مفتی نے الکھ نگری میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, اور کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں, اور خاصے پاکستان کے بڑے بڑے علماء اور اسکالرز اور دانشور عبد المعبود صاحب کو جانتے تھے. تو وہاں پر بھی جو عبد المعبود صاحب نے جو واقعات لوگوں کو بتایا تھا, اس میں یہی کہ قصیدہ نعمت اللہ شاہ ولی جو ہیں, انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اس جنگ آزادی میں جو 1857 میں مسلمانوں نے برپا کی. ہندوستان میں جتنی بھی کتابیں چھپی ہیں اس کے بعد 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کی تاریخ لکھتے ہوئے, اس میں بھی اس قصیدے کا تفصیلی ذکر کیا گیا. جی, خاصا کام اس پہ ہوا. دوسرا یہ کہ اسکالرلی سرکلز میں, ایسے حلقوں میں کہ جہاں پر علمی اور تاریخی کتابوں پر کام کیا جاتا ہے, مثال کے طور پر ہمارے پاس بھی 2-3 نسخے اس کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے مختلف ہم نے جگہوں سے حاصل کیے ہیں. ایک یہ کتاب ہے کہ یہ ایم ایچ سرور نظامی صاحب نے ترجمہ کیا ہے, میاں علی حسن جالندھری صاحب نے چھپائی ہے, اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ 800 سال پرانی پیشن گوئی ہے, یعنی تقریباً 100 سال پرانی کتاب ہے. یہ 100 سال پرانی چھپی ہوئی کتاب ہے جس کی کاپی ہمارے پاس ملی ہے. اور یہ ہم تھوڑا سا یہاں پڑھ کے سنانا چاہیں گے کہ تاج قطب خانہ قصہ خانی بازار پشاور کی یہ چھپا ہوا یہ ایک نسخہ ہمارے پاس آیا ہے, جس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ, اور یہ شاید 92 کا چھپا ہوا ہے, 1992 میں. تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ پروفیسر مولانا عبد الرحیم لائبریرین اسلامیہ کالج پشاور نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی تصانیف کی تعداد 500 تک بتائی ہے. یعنی اتنے بڑے عالم تھے کہ 500 قریباً انہوں نے کتابیں چھاپی ہیں. اور
دوسرا یہ کہ موجودہ قصیدے کا ایک قلمی نسخہ، یعنی جن صاحب نے یہ کتاب چھاپی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قصیدے کا ایک قلمی نسخہ ہم کو مولانا سعید الدین شیرکوٹی مالک مفید عام دواخانہ پشاور کے ذاتی کتب خانے سے حاصل ہوا، جو ان کے ایک عزیز شیخ نظام الدین شیرکوٹی نے 1948 میں خوش خط لکھ کر مولانا کو تحفے میں دیا تھا۔ اور سب سے پہلے یہ قصیدہ شاہ اسماعیل شہید کی کتاب 40 کے آخر میں چھپا۔ یہ کتاب مصری گنج کلکتہ سے 21 نومبر 1851 کو چھاپی گئی تھی۔ 1857 میں پہلی مرتبہ سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید کی کتاب کے آخر میں یہ چھاپا گیا تھا۔ اچھا، جو 1851 کی کتاب چھپی ہے اس کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی صاحب باطن اور ہندوستان کے اولیاء کاملین میں سے تھے۔ آپ کا وطن دہلی کے اطراف میں ہے۔ آپ کے دیوان سے آپ کا زمانہ 560 ہجری کے آس پاس معلوم ہوتا ہے۔ اس دیوان میں قصیدے کے اشعار کی ہندوستان میں بہت شہرت ہے۔ چونکہ ان اشعار میں امام مہدی کے احوال مذکور ہیں، اس لیے اس کو زیور طبع سے آراستہ کیا گیا ہے اور تاریخ 1851 کی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ بنیادی طور پر جس طرح ہم عرض کر رہے ہیں کہ بلکہ ہم بھی کہیں گے، یعنی ہمارے سننے والوں کو بھی، کہ چونکہ انگریزوں نے اس قصیدے پر پابندی لگا دی تھی۔ لارڈ کرزن جو کہ 1905 تک انڈیا کا وائس رائے رہا تھا، اس قصیدے میں چونکہ ذکر یہ تھا کہ انگریز 100 سال بعد نکال دیے جائیں گے، تو انہوں نے اس قصیدے پر پابندی لگائی اور مسلمان بڑی چھپ چھپا کے اس کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ کہیں پہ کسی کے پاس کچھ شعر تھے، کسی کے پاس کچھ اشعار تھے، کہیں ترتیب بگڑ گئی، کسی کے پاس جو شعر پہنچا اس نے چھپا لیا۔ انگریز باقاعدہ اس پر پابندی لگائے ہوئے تھے۔ تو اسی لیے بہت سے نسخے ابھی ملتے ہیں لوگوں کے، یا تو ہاتھ کے لکھے ہوئے قلمی نسخے ملتے ہیں یا ایسے نسخے ملتے ہیں جو بہت پرانے چھپے ہوئے ہیں، جو اب تقریباً بوسیدہ ہو گئے، یا پرانی لائبریریز میں ہیں جن کو کوئی پڑھتا نہیں، کوئی تلاش نہیں کرتا۔ تو ہم بھی اپنے سننے والوں سے کہیں گے ان دا سب کانٹیننٹ، ظاہر ہے کیونکہ فارسی اور انڈیا کا تعلق یہی ہے، تو ہم بھی اپنے سننے والوں سے کہیں گے کہ اگر کسی کے پاس نعمت اللہ شاہ ولی کا کوئی پرانا نسخہ پڑا ہوا ہو تو ہمیں اس کی کاپی ضرور ارسال کیجیے۔ ہم مزید اس پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی 200-250 شعر پہنچے ہیں اور ان کے ویسے 2000 سے زائد شعر ہیں، اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو کچھ ہم نے اس ریسرچ میں دیکھا ہے، جو کچھ اشعار ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ اتنے حیرت انگیز ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ اتنا بڑا اسپرچل انٹیلیجنس کا خزانہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ اس سے ہمیں امید بھی ملتی ہے، آنے والے دور کے لیے ہمیں اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس بنانے میں بھی مدد ملتی ہے، اور خوشخبری بھی ملتی ہے کہ آنے والا دور کیا آنے والا ہے۔ یہ جو پاکستان کے بارے میں آج شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا، کیونکہ نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں پاکستان ٹوٹنے کا ذکر بھی ہے، یعنی لوگوں کو یہ یقین نہیں آئے گا یہ بات، پاکستان بننے کا ذکر بھی ہے، پاکستان ٹوٹنے کا ذکر بھی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے عروج کی داستان بھی ہے۔ تو 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا اور پوری قوم پہ مایوسی تھی، تو کچھ اخباروں نے بھی یہ نعمت اللہ شاہ ولی کا پورا قصیدہ ترتیب سے چھاپا تھا، اور اس امید کے ساتھ قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تکلیف ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، گھبرانا نہیں، آئندہ جو تقدیر آ رہی ہے وہ غیر معمولی خوبصورت اور حسین ہے، اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر مکتوب کر دی ہے اور نعمت اللہ شاہ ولی کی زبان سے ہمیں خوشخبریاں اور بشارتیں دے دی گئی ہیں، وہ اتنی غیر معمولی ہیں کہ حوصلہ رکھنا، یہ چوٹ انشاءاللہ تمہیں مایوس نہ کرے۔ تو مسلمان علماء، اسکالرز، دانشور، تاریخ دان جو کہ پرانے مسلمان جانتے تھے، وہ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور کئی بڑے بڑے مسلمان سلاسل میں، علماء کے حلقوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ہم اسی لیے اس آج یعنی ان کو اگر آپ انگریزی میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ ایک مسلم نوسٹراڈیمس ہیں۔ لوگ نوسٹراڈیمس کو تو جانتے ہیں، اس کا علاج وہ تو ایک شیطانی اور ایک دوسرا اس کا سلسلہ ہے، لیکن ایک مسلمان اللہ کا ولی جو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق آنے والے دور کی خوبصورت تصویر مسلمانوں کے پاس کھینچتا ہے۔ تو ہم نے کچھ سلیکشن کی ہے، یعنی بنیادی طور پر ان کے کچھ شعر سلیکٹ کیے ہیں، اور اگلے 2-3 پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے کئی سو سال میں جو پریڈکشنز یہ کرتے چلے آئے ہیں وہ پریڈکشنز کس حد تک پوری ہوئی ہیں، تاکہ ٹرسٹ ہمارا بلڈ ہو کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ کس حد تک ثابت ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ آج کے کس دور میں ہم بستے ہیں اور اس دور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پھر آنے والے دور کے بارے میں جو مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں ہم اپنی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیز کیا بلڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کیونکہ ہم اسپرچل ڈائمینشن پر ایمفسائز کر رہے ہیں، اسپرچل فورسز کی بھی بات کرتے ہیں، اور اسپرچل فورسز کے ساتھ یہ اسپرچل انٹیلیجنس کا جو ایسپیکٹ ہے ہماری پوری اسٹریٹجی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، ایک بنیادی جز ہے، اس میں ایسی ہستیوں کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ تو ہم اس لیے یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آج ہم نعمت اللہ شاہ ولی کی پورے پروگرام کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، جہاں تک 2 یا 3 جتنے بھی پروگرام ہوئے ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور ان دا مین ٹائم ہم ایک دفعہ پھر اپنے سننے والوں سے کہتے ہیں کہ اگر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے کوئی پرانا
آپ کے پاس ان کا کوئی قصیدہ لکھا ہوا کوئی کاپیز ایسی پڑی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ ہم مزید اس پر کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل جی. اچھا زید صاحب، یہ تو آپ نے سارا اس کو جتنا بھی اب بریف بیک گراؤنڈ آپ نے بتا دیا. اب تھوڑا سا ان کتابوں کی روشنی میں بتائیے کہ انہوں نے آنے والے دور میں کیا پریڈکشنز جو ہیں وہ کی ہیں. پہلے تو ہم ماضی کی طرف جائیں گے. رائٹ. آنے والا دور تو بعد میں آئے گا. صحیح. یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اپنے دور سے کے بعد، یعنی یہ تقریباً 900 سال پہلے گزرے جیسے ہم نے عرض کیا، تو انہوں نے اپنے بعد والے دور کی جو پریڈکشنز کی ہیں جس سیکوینس میں، کچھ اشعار ہم لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ صاحب یہ وہی اشعار ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ایز ان کے ممکن ہے کہ اور بھی بہت ساری پریڈکشنز ہوں، لیکن چونکہ دیکھیے ان کا کلام فارسی میں ہے، یہ اتنی گہری فارسی ہے کہ اس کی نقل تیار کرنا یا جعلی شعر تیار کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. یہ بہت ہائی کیلیبر پرشین ہے، بہت گہری زبان ہے، اور جس قسم کی زبان ہے جو فارسی دان ہے وہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ کئی سو سال پرانی زبان ہے اور اس پر کام ہوا ہوا ہے، گہری ہے. اور ہم کچھ شعر شروع کرتے ہیں اس کے بنیادی طور پر ہم نے سب کے ترجمے کر لیے ہیں. جہاں جہاں ضرورت ہوگی کہ ہم نے شعر فارسی کے پڑھ دیں گے، لیکن فارسی شعروں کو ہم نے لکھا ہوا ضرور ہے یہاں پر. رائٹ سر پلیز. کہ راست گوئم بادشاہ در جہاں پیدا شود، نام ہے تیمور شاہ صاحب قراں پیدا شود. یہ کہتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور شاہ ہوگا. اب یہ تقریباً تیمور شاہ جو ہے 1398 میں اس نے دہلی کیپچر کیا تھا. اور نام بھی بتا دیا باقاعدہ نام کے ساتھ کہ تیمور شاہ پیدا ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا اور وہ یہ کام کرے گا. اور 1398 میں تیمور اس طرف ہندوستان پاکستان والے خطوں میں آیا تھا اور اس نے ہندوستان کیپچر کیا تھا. اب ظاہر ہے جب تیمور کا یہ ذکر کر رہے ہیں جو 1398 میں ہے تو ان کا زمانہ ظاہر ہے اس سے پہلے ہوگا، یعنی 1100 سم تھنگ. اور وہ جو 560 ہجری کا ہم نے آس پاس ذکر کیا وہ تقریباً 952 وغیرہ کے آس پاس کا پیریڈ. وغیرہ کے آس پاس پیریڈ بنتا. اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں شاہ بابر بعد ازاں در ملک کابل بادشاہ پس بدہلی والی ہندوستان پیدا شود. کہتے ہیں کہ اس کے بعد شہنشاہ بابر اس کے بعد کابل کا بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد دہلی میں ہندوستان کا والی بن کر ظاہر ہوگا. یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو 1504 میں بابر نے کابل کیپچر کیا تھا اور اس کے بعد 1526 میں بابر ہندوستان آیا اور اس نے یہاں پر دہلی کا تخت کیپچر کیا. تو یہ جو پریڈکشن ایگزیکٹلی مغلوں کے بارے میں وہ دے رہے ہیں کہ پہلے بابر جو ہے ایک بادشاہ کابل کیپچر کرے گا اور اس کے بعد وہ کابل سے آئے گا اور ہندوستان کا والی بنے گا. دس از not 1 point less, not 1 point more, seriously. not 1.4. This is stunning. یہ غیر معمولی ہے، یعنی اتنا سٹننگ ہے کہ ایکچولی فار اے سیکنڈ یو گو انٹو اسٹیٹ آف ڈسبلیف. اور مجھے جو چیز پسند اس میں یہ کتنے ٹو دا پوائنٹ ایگزیکٹ وہ آپ کو پریڈکشنز دے رہے ہیں، اور اتنی ایگزیکٹ ہے کہ دیر از نو ریزن کہ ہم اقبال کی شاعری میں وہ تھوڑا سا اور بھی گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ تو کھل کے بات. کیونکہ دیکھیے اپنی شاعری کے حوالے سے جو ایک بات وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ایک بڑا جو غیر معمولی ان کا ایک ایسپیکٹ ہے، ہم تھوڑا سا آپ کو ایک شعر پڑھ کے سناتے ہیں کہ اپنی تمام شاعری کرنے کے بعد جو انہوں نے تمام شاعری اپنی کی، اپنی تمام پوئٹری کرنے کے بعد ساری پروڈکشن سے بتانے کے بعد آخری شعر وہ یہ کہتے ہیں، اپنا آخری لاسٹ شعر وہ یہ کہتے ہیں جو ہم پہلے پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کر کیا رہے ہیں. ختم ہو تو آخری شعر میں وہ کہتے ہیں کہ خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش درسال کن تو کنزن باشد چنی بیانہ. اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ، اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ، رب کے رازوں کو ظاہر مت کرو. 548 ہجری میں ان واقعات کو بیان کر رہا ہوں. یعنی سارے راز بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار چپ ہو جاؤ، رب کے راز کیوں کھول رہے ہو. اور ساری باتیں کرنے کے بعد، اور یہ جو کوئی بھی اس مزاج کو، اس لینگویج کو جانتا ہے، یہ بنائی بھی نہیں ہے، یہ سٹننگ ہے. علامہ اقبال نے بھی جب اسی طریقے سے بات کی تھی تو کہا تھا اپنے بارے میں کہ فرشتوں نے شکایت کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وقت سے پہلے کہیں قیامت نہ برپا کر دے. اور اے دل بھری محفل میں یہ ولی اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے، کوئی شبہ نہیں. اور یہ مسلمان تمام دانشور اور اسکالر ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید ایک ریکگنائز شاہ ولی اللہ کے نواسے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ قصیدہ ذکر کیا، تو اس کے بعد تو ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. بالکل. تو پھر جو پریڈکشنز ہیں بتاتے خود پلیز. بابر بادشاہ کا ذکر انہوں نے کیا. بالکل. بابر کے بعد کہتے ہیں کہ از سکندر چوں رسد نوبت بہ ابراہیم شاہ این یقین دا فتنہ در ملک آں پیدا شود، کہ اس کے بعد نوبت پہنچے گی ابراہیم شاہ تک، لیکن اس کے دور میں بہت بڑا فتنہ ملک میں پیدا ہوگا. ابراہیم لودھی یاد کیجیے گا، ایک بادشاہ تھا جس کو بابر نے پانی پت کے میدان میں شکست دی. ابراہیم لودھی جو ہے
وہ ایک بادشاہ تھا جو دہلی کے تخت پہ تھا اور بڑا فتنہ اور فساد اس کے دور میں ہندوستان میں تھا، کیوس اور انارکی تھی. جبھی تو بابر بادشاہ جب کابل سے آیا اور اس نے اس کو پانی پت کے میدان میں شکست دے کے اور ابراہیم لودھی بابر کے ہاتھوں مارا گیا ہے. وہ تاریخی واقعات کہ جب بابر نے جنگ سے پہلے شراب کے سارے برتن توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ مجھے میدان جنگ میں اگر فتح ہوگی تو آئندہ کبھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو فتح دی اور دہلی اس کے پاس آیا. تو یہ واقعہ بھی ابراہیم لودھی کے مرنے کا اور اس کے زمانے میں فتنے پیدا ہونے کا انہوں نے اس کے بعد ذکر کیا. اب یہ فارسی کا شعر ہم درگزر کر رہے ہیں اور اردو کے ترجمے ہم سنا رہے ہیں. بالکل. کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ذات باری کی طرف سے بادشاہت ہمایوں تک پہنچے گی اور اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا. اب دیکھیے بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا تھا. بالکل. لیکن ہمایوں کے بارے میں یہ بھی آپ تاریخ میں جانتے ہیں کہ اس کو اپنا تخت چھوڑ کر ایران بھاگنا پڑا تھا کیونکہ یہ شیر شاہ سوری ایک افغان پٹھان جو تھا اس نے آ کر اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا. اور یہ راولپنڈی سے کچھ فاصلے پر روہتاس کا جو قلعہ ہے وہ شیر شاہ سوری کا بنایا ہوا ہے، جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہے یہاں سے لے کے کلکتے تک، راولپنڈی سے کلکتے تک جو سڑک بنی ہوئی ہے وہ جی ٹی روڈ جسے کہتے ہیں، جو آج بھی جی ٹی روڈ کہلاتی ہے، یہ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی ہے. ہی واز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، ہی واز اے گڈ مینیجر. اور حالانکہ 4-5 سال اس نے ہندوستان پہ حکومت کی، لیکن جو سڑکیں بنائیں، جو قلعے بنائے، اور وہ اس کا آنا ہمایوں کے دور میں اور ہمایوں کو تخت سے ہٹا کر ایران روانہ کر دینا، یہ پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض نوبت از ہمایوں میں رسید از الجلال ہم دراں افغان یا کہ از آسماں پیدا شود، کہ ہمایوں تک بات پہنچے گی لیکن اس کے زمانے میں ایک افغان پیدا ہوگا جو ایک اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا. اور پھر پورا انہوں نے فارسی کا ایک لمبا کلام لکھا ہے ہمایوں کے حوالے سے خاص طور پر کہ ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا. شیر شاہ اس کا نام ہوگا، یعنی شیر شاہ سوری جو ہے باقاعدہ نام دیا ہے اس کا، وہ دنیا میں ظاہر ہوگا. ہمایوں ایران چلا جائے گا اور وہاں سے مدد لے گا، پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آئے گا، ہندوستان پر لشکر کشی کرے گا، حملہ کرے گا، شیر شاہ مر جائے گا، اس کا بیٹا تخت پہ آئے گا لیکن ہمایوں اس کو شکست دے گا. یعنی ایگزیکٹ ٹو دا پوائنٹ یہ فارسی کے اشعار میں یہ پورے واقعات بیان کیے گئے ہیں. اور 1539 میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی تھی، لیکن شیر شاہ کے انتقال کے بعد اس کا جلال خان آیا لیکن ہمایوں نے اس کو شکست دی. ایونٹ ڈیٹیلز ہیں. اینڈ دس از اسٹیگرنگ، دس از اسٹننگ. اور یہ مغلوں کے دور حکومت کی بات ہو رہی ہے، ابھی بابر کے بعد ہمایوں اور ہمایوں کے بعد شیر شاہ سوری اور شیر شاہ سوری کے بعد. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا، اس کے بعد اکبر ملک میں بادشاہ بنے گا. اکبر بادشاہ ہمایوں کے بعد جو آیا تھا، اور اکبر نے 1556 سے 1605 تک ہندوستان پر حکومت کی. تو اکبر کا پورا ذکر، پورا شعر ہے ان کا کہ پس ہمایوں بادشاہ برہم قابض شود بعد ازاں اکبر شاہ کشورستان پیدا شود، یعنی ہمایوں کے بعد جب ہمایوں قبضہ کر لے گا پھر اکبر اس کی جگہ بادشاہ بنے گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جہانگیر تخت پہ جلوہ افروز ہوگا. یعنی جو ایگزیکٹ مغل بادشاہوں کا سیکوینس ہے اس کو ایک ایک کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر آئے گا اور وہ بہت بڑا بادشاہ کے طور پر اپنا عروج کرے گا. 1605 سے 1627 تک جہانگیر نے ہندوستان پر حکومت کی اور بڑی شاندار حکومت کی، بڑی سلطنتیں، بڑی عمارتیں بنائیں اور بڑا اس کا ماشاءاللہ نام تھا. تو اب یہ سارا سیکوینس یہ اتنا غیر معمولی ہے، ٹو بی آنسٹ وی وڈ سے کہ ناقابل یقین لگتا ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں بالکل، اور پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اور لوگوں نے کام کیا اس کے اوپر، اوتھینٹک آتھرز ہیں لوگ. وہ واقعات جن کا تعلق پاکستان کے قیام اور پاکستان کے بعد والے واقعات سے ہے وہ ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو 1851 یا 1860 یا 1920 میں چھپی ہوئی ہیں. بالکل. اور وہ نسخے بھی لوگوں کے پاس ہیں. لیکن ہم وہی بات ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایسے پرانے نسخے ہوں جس میں اور مزید اشعار ہوں تو ہمیں بھیجیے، ہم اس پہ مزید کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. پھر اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ انتقال کر جائے گا تو اس کے بعد شاہ جہان ظاہر ہوگا، یعنی بادشاہ شاہ جہان کی حکومت ہوگی. اور اس کے بعد شاہ جہان جو ہے وہ تقریباً کچھ سال حکومت کرے گا. اس کے بعد اس کے سامنے اس کا بیٹا جلوہ افروز ہوگا، یعنی وہ بھی ایک سیکوینس ہے اس کے بعد. اور اس کے عہد میں فتنہ فساد ہوگا اور ملک کی حالت بہت خراب ہو جائے گی. اور اس کے بعد کچھ اور بادشاہ، انہیں باقاعدہ یہ اشعار میں ایک ایک کر کے سیکوینس دے رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک بادشاہ ہوگا، اس کا نام معظم ہوگا، اس کے بعد وہ ظاہر ہوگا، تو اس کے بعد اس کا بیٹا آئے گا، اس کی جگہ پہ ظاہر ہوگا فرخزیار. اس کے بعد محمد شاہ آئے گا، اس کا ذکر ہے. پھر نادر شاہ کا ذکر ہے. دیکھیے نادر خان افغانستان سے آ کے، ایران افغانستان سے آ کے اس نے دہلی میں بہت تباہی مچائی تھی. نادر آئد ازیرا میں ستان تخت ہند قتل دہلی پس بزور تیغ آں پیدا شود. نادر شاہ ایران سے آئے گا، ہندوستان کا تخت چھین لے گا اور اہل دلی کا قتل کرے گا اور تلوار کے زور سے بڑا فساد برپا کرے گا. اور 1739 میں نادر شاہ نے دلی پہ حملہ کیا تھا اور بہت سخت تخت و تاراج
دہلی کو غارت ہوا نادر شاہ کی ہم نے ہسٹورک ایونٹ ہے یہ سارا, اور باقاعدہ نادر شاہ کا ذکر کہ وہ ایران سے آئے گا اور ساری تباہی مچائے گا, اس کو اپنے پورے شہر میں ایگزیکٹ انہوں نے سیکوینشل ہسٹری کے سیکوینس میں پورے ورلڈ کو اوور ویو لے رہے ہیں, صرف سب کانٹینٹ پورے ورلڈ کا ایگزیکٹلی. اس کے بعد انہوں نے اور ذکر کیا کچھ اور بادشاہ آئیں گے, اور اب یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ, کیونکہ شعر جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ مختلف جگہوں پہ آگے پیچھے ہو گئے, ترتیب کا تھوڑا ایشو ہے لیکن واقعات ایگزیکٹ. بالکل بالکل. پھر کہتے ہیں بابا گرو نانک جنہوں نے سکھ مذہب قائم کیا تھا ان کے بارے میں کہتے ہیں, اور بابا گرو نانک 1469 سے پیدا ہوئے, 1539 میں ان کا انتقال ہوا تھا. ان کے بارے میں ایک شعر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نام او نانک بود عارت جہاں باد رجوع گرم بازار فقیر بیکراں پیدا شود, یعنی اس کا نام نانک ہوگا, دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی, بہت زبردست فقیر ہوگا, یعنی اس کا چرچا بہت ہوگا. یعنی بابا گرو نانک واقعی ایک فقیر تھے, درویش تھے, ایک اچھے آدمی تھے جو پیدا ہوئے, جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی. اور اگلا شعر وہ یہ کہتے ہیں کہ درمیان ملک پنجاب شود شہرت تمام قوم سکھائش مرید اور پیر یہاں پیدا شود. ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں ان کی بڑی شہرت ہوگی. ملک پنجاب کا درمیانی صحیح خالستان میں سکھوں کا یہ سارا علاقہ جو ہے, اور سکھ قوم ان کی مرید ہوگی اور وہ ان کا پیر ہوگا. یعنی سکھ قوم کے بارے میں نام لے کے باقاعدہ سکھوں کا اور گرو نانک کا نام لے کر کے وہ پیدا ہوں گے اور بڑے فقیر ہوں گے, اور سکھ ان کو فالو کرے گی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرے گی, اور یہ ظلم اور بدعت 40 سال میں ظاہر ہوگا. یعنی بہت عرصے تک اس کے بعد یہ سکھ مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے, اور آنے والے واقعات میں تاریخ گواہ اس بات کی ایون سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی جو تحریک جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا وہ سکھوں کے خلاف تھی, اور انہوں نے سکھوں ہی سے لڑتے ہوئے بالا کوٹ میں جو شہادت ہوئی ہے سکھوں کے ہاتھوں ہوئی ہے, اور سکھوں کی حکومت پشاور تک قائم ہو گئی تھی. یعنی پشاور سے لے کر لاہور تک, لاہور ان کا کیپٹل ان کا لاہور تھا, اور لاہور سے لے کے ایسٹرن پنجاب ویسٹرن پنجاب فرنٹیئر پشاور تک سکھوں نے حکومت قائم کر لی تھی, مسلمانوں پر بڑے شدید ظلم کیا کرتے تھے. تو یہ پورا واقعہ کہ سکھ قوم جو فالو کرے گی بابا گرو نانک کو, وہ اٹھے گی اور مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے گی. تو آج ہم اس معاملے کو یہاں تک سکھوں تک روکتے ہیں, اور آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ انہی اشعار کو لے کر آگے چلیں گے. ایگزیکٹ اس کو ہسٹوریکل میپنگ کریں گے کہ جو ہسٹری میں یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور پھر اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں, اور پھر اس طرح آج کے دور تک پہنچتے ہوئے آئندہ مستقبل کی ہم نے پریڈکشنز کرنی ہے. یہ ایک غیر معمولی سبجیکٹ ضرور ہے, بٹ وی وڈ لائک ٹو ڈسکس دس, اور انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں اس پر مزید بات کریں گے. بہت شکریہ زید صاحب. اینی وے ان دی مین ٹائم اگر کچھ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دیٹ ول آلسو بیکم اے پارٹ آف آور ڈسکشن. تھینک یو سر. ویورز, آج آپ نے ملاحظہ کہ ہم نے جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے, اس کی آج پہلی ایپیسوڈ تھی براس ٹیکس میں. آئی جسٹ کانٹ ویٹ کہ آگے ایپیسوڈز میں کیا ہونے والا ہے, بیکاز اگر جو ہم نے پاسٹ کے جو زید صاحب نے واقعات سنائے ہیں ان کے اوپر اگر ڈیفینیٹلی وہ سب فیکچوئل ہیں اور سب ڈاکیومنٹڈ ہیں, ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر فیوچر کی جو پریڈکشنز ہیں وہ ہم جانیں, وہ ہم سنیں, اور وہ ہم دیکھ سکیں کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا, تو دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری امیزنگ. آئی ہوپ کہ براس ٹیکس کی آگے آنے والی جو ایپیسوڈ ہوں گی وہ آپ سب کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوں گی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.